أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیب ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے 100 حصے ہیں. ایک حصہ اللہ تعالی نے ان دنیا دے اوتے اتاریا ہوا ہے اور 99 حصے رحمت دے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کے رکھے ہوئے ہیں. یہ دنیا دی زندگی ہے تواڈے ساڈے درمیان یہ جڑی آپس دی محبت، آپس دی مہربانی ہے یا شفقت دا معاملہ ہے، یہ رحمت الہی دے 100 حصے دے وچوں ایک حصے دا نتیجہ ہے. باقی تمام حصے اللہ تبارک و تعالی کے. این حدیث مبارکہ کے پتہ لگ دے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان ہے. قرآن مجید دی ابتدا سورۃ الفاتحہ دی ابتدا اللہ تعالی نے اپنا تعارف کروینے ہوئے، اپنی یہ صفت بیان فرمائی کہ الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اللہ دیاں ہیں جڑا اللہ پورے جہانے کو پلیں دے. وال ناراض تھی کہ نہیں پلیں دا، کاوڑ کر کے نہیں پلیں دا، سختی کر کے نہیں پلیں دا، نہ لگو اللہ تعالیٰ دے پالن دی اور پروردگار ہون دی مزید خوبی رب نے بیان فرمائیے کہ الرحمن الرحیم. الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم انتہائی رحمت کرنا والا ہے. الرحمن تو مراد او رحمت ہے جیڑی دنیا اللہ کرے. الرحیم تو مراد او رحمت ہے جیڑی اللہ کل قیامت والے خاص اپنے بندے نال رحمت کرے سی. نبی کریم علیہ السلام دی ایک بھی حدیث اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اگوں آدن
جہدے وچ نبی پاک فرماون کہ اللہ تعالیٰ نے این فرمائے، نال این بھی آکھن جو اللہ نے این فرمائے، وہ حدیث کو حدیث قدسی آدھر فرمایا کہ اللہ فرمینے ان رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی جڑی رحمت ہے وہ میرے غضب کے زیادہ ہے، میرے غضب دے اتے غالب ہے۔ اور ایک بھی حدیث مبارکہ ہے جے ان رحمتی واسعہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی جڑی رحمت ہے وہ بہوں وسیع ہے، بہوں وسیع ہے، جن وسیع دا وسیع ہون دا اندازہ تسا نہیں ویلا سکتے۔ مختصری نے باتیں کہ ساکو جڑی بات سمجھ آئی کہ اللہ سونا بہوں مہربان، اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نتیجہ ہے کہ اساں تساں زندگی بسر کریں دے ودے، یہ جو کچھ رب نے ساکو دیتے یہ اللہ دی رحمت ہی تے ہے۔ آسمان اللہ دی مہربانی دا نتیجہ، زمین اللہ دی مہربانی دا نتیجہ، سارا وجود اللہ دی مہربانی دا نتیجہ ہے۔ رب دے کرم و فضل نال، رب دی مہربانی نال ساری تواڈی زندگی بسر تھی نہیں پی۔ نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث ہے کہ پہلے دور دا ایک بندہ ہا، اوکو رب نے توفیق دیتی ہے 500 سال دا عرصہ اندہ صرف اللہ دی عبادت اچ گزریا، کوئی دین ایسا نہ ہا جیڑے دین اللہ دی عبادت نہ کیتی ہوئے۔ 500 سال دا عرصہ نبی علیہ السلام فرمائندن وہ بندہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اندے نام اعمال تے نظر کی تھی، رب نے فرمایا فرشتے ہو میں ایکوں اپنی رحمت دے نال اپنی جنت اچ داخل کرنا۔ جڑے ویلے اللہ نے یہ بات کی تھی کہ میں اپنی رحمت دے نال خاص مہربانی نال اپنے ہی بندے کو جنت دینا، تے اون بندے بات کی تھی، آکھن لگا اے اللہ میں عبادت کر کے آیا، میں تیری اطاعت کر کے آیا، فرما برداری کر کے آیا، تسا اے آکھو ہا کہ ایندی عبادت دی وجہ تو میں ہی کو جنت دینا، ایندی نیکی دی وجہ تو میں ہی کو جنت دینا، میرے تو میری نیکی کو بناؤ آ، میرے واسطے خوشی تھی ویا، میری وہ جڑی محنت کر کر کے تھکاوٹ ہے وہ بھی ختم تھی ویا، تے اساں جڑی نیت نالی باتاں کی چان وال اساں مطمئن بھی تھیوں آ کہ ساکو ساری کیتی ہوئی عبادت دا پھل مل گئے۔ اے اللہ تساں فرمائے میں اپنی رحمت دے نال تے کو جنت دینا، یہ تو ایویں ہی ہے جی میں کیجئے میں کوئی سفارشی جنت چویں پیاؤں ماں، تساں میں کو میری نماز دی وجہ تو میری عبادت دی وجہ تو جنت دیو۔ نبی علیہ السلام فرمیندن اللہ تعالیٰ نے ان دے سامنے ترازو لوائے نام اعمال کو رکھن واسطے، ترازو دے ایک پلڑے اللہ تعالیٰ نے 500 سال دیاں عبادتاں اونجا رکھ دیچن، جتی کاغذ ہن، جتی دفتر ہن، جتی رجسٹر ہن، اور بے پلڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں جیڑیاں اون دے اتے رحمتاں تھیاں ہن، نعمتاں تھیاں ہن، انہاں دے وچوں ایک نعمت ایک رحمت آنکھ اللہ نے او رکھ دیتی ہے، صرف ایک آنکھ بھی رحمت ہے، اللہ دی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائن جڑے ویلے ترازو چاہتا گئے تولیا گئے تے 500 سال دی عبادت اللہ پلڑا اتے چویا کھڑا جیویں آکھی جے ایندے چ وزن ہی نہ ہوئے، اور ایک آنکھ والا جڑا پلڑا ہا او ایویں تلے لاتا ہا جیویں 14 طبق جہان دا وزن ہوئے۔ نبی علیہ السلام فرمائن وال اللہ نے اندے کے پوچھے دسا ہون تیرا کیا خیال ہے؟ والوں بندے آکھیا اللہ میں سمجھ گیا بھامیں کوئی بندہ 500 سال دی زندگی اور عرصے دا عبادت گزاری کیوں نہ ہوئے، جب تک تیری رحمت نال نہیں تب تک بندہ جنت داخل نہیں ہو سکتا۔ سارے ہتھیں دی حرکت، سارے پیریں دی چلن، سارے بالیں بچیں دیاں رونقاں، سارا روزی روٹی، ساری صحت دی بحالی، اساں اگر کہیں چیز تے فخر کر بانے ہیں اندے ہوتے سادہ کوئی اختیار نہیں، نہ ہی سادہ کوئی کمال ہے، سب اختیار بھی مرے اللہ دا ہے، سب کمال بھی مرے اللہ دا ہے، سب مہربانی بھی مرے اللہ دی ہے۔ حدیث چندے نبی کریم علیہ السلام دے حجرے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے اپنے گھر تشریف فرمان، آواز دیون والی ایک عورت نے آواز دیتی ہے اور آواز دے کے آدھی ہے نبی دے اہل بیت، اے نبی دے گھر والو
میں کئی نہیں تو بکھیاں میرے بال بھی بکھے ہیں اگر تھی سکے تے کھانا کھوا دیو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دروازہ کھلے جن دے جن ایک عورت کھڑی ہوئی ہے تے ان دے نالوں جا دو بیٹیاں بھی ہیں دھیری بھی ہیں ایک بیٹی سجے پاسے بھی بیٹی کھبے پاسے تے آکھن لگی اماں جی اساں بکھے ہیں ساکو کھانے دی طلب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اندر آیا اپنے پورے گھر دی اپنے پورے حجرے دی تلاشی کریں جا وجان جو متاں کچھ کھاون دی لپ ہوئے تے بڑی مشکل دے نال دو دانے کھجور دے لبھین حضرت اماں جان نے چاہتن تے نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ باہر ون کے عورت دے ہاتھ پکڑوا دیں دیئے اے جڑی ماں اپنے بالیں تا بیٹیں تے دھیری کو رلائی ودی آئی ان دے ہاتھ جڑے ویلے کھجور دے دانے ہیں ایک دانا اپنا اون دھی کو چلیتے سی بیا پنڈ دا دانا اون بیٹی کو چلیتے سی آپ خالی بکھی رہ گئی ہے حضرت اماں عائشہ دے دل خیال ہے اے اماں بھی کھاوے ہاں ایکو بھی کشے کھاونی چاہی دی آئی دوبارہ اپنے گھر رہ چگین حجرے دے اندر تلاشی کی تینے کافی دیر دے بعد مزید ایک دانا کھجور دا مل پے ایک حدیث یاد آگئی آپ نے فرمایا جیرے گھر رچ کھجور نہیں مکدی اون گھر رچ خیر نہیں مکدی سمجھ آگئی نا نبی دی سب تو وڈی غذا صحابہ دی کھجور ہونی مہمان نوازی کھجور نال افطاری کھجور نال سحری کھجور نال کھجور صحت دا بہت وڈا ذریعہ کھجور آپ نے فرمایا جڑے گھر کھجور نہیں مکدی وہ گھر خیر نہیں مکدی کھجور ولائی کھجور ملی ہے حدیث چندے حضرت میں گال ہوا رحمت دی کرنی ہے لیکن سمجھاونی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تریجی واری آکے دوجی واری آکے وہ پنڈ دا دانا پکڑوائے تے آپ ہی میں دیکھن لگ گئے نا اے تریجا دانا جڑے ویلے این عورت دے ہاتھ حضرت اماں عائشہ نے نتے تے اے کھجور دا دانا اپنے منہ دے قریب کرن لگی ہے تے این دے بال اپنی اماں دو دیکھن لگ گئے نا تے اے جلدی نال دو حصے چکی تنسی ایک حصہ اپنی اوندھی کو چلیتے سی بی عائشہ اوندھی کو چلیتے سی تے لگی گئی ہے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئے تے وقت گزردہ رہ گئے عشاء دی نماز دے بعد امام کائنات اپنے حجرے تشریف گن ہے تے آپ نے نیٹے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دے چہرے تے تعجب ہے آپ نے فرمایا عائشہ کیوں پریشان ہیں اللہ دے نبی نواں ماجرا ڈٹھے میں نویں کہانی ڈٹھی ہم نواں رولا ڈٹھے میں ماں آپ کھجور نہیں کھا دی تے اپنے بالیں دے نال اتنا پیار پئی کریں دی آئی پہلے بھی اپنے بالیں کو دے دیتی ہے تے جڑا حصہ میں اندے واسطے دیتے میں وہ بھی اپنے بالیں کو دے دیتے سی میرے نبی پاک نے فرمائی دے تعجب دی کیا بات ہے اللہ دے نبی تعجب ہے آج پتہ لگے کہ کیا ماں دی ممتا اپنے بالیں دے نال اتنا پیار کریں دیئے کیا ماں اپنے بچے واسطے اتنا مہربان ہو دیئے آپ بکھی تھی ونجے تے اپنے بالیں کو رجا کے کھواوے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے عائشہ تیرا تعجب کرنا حق ہے اللہ نے تک اولاد نہیں دیتی اولاد دے ویات تک پتہ لگیا کہ ماں دی ممتا اولاد نال کتنا پیار کریں دیئے تے اگلی گال بھی سن تعجب دی کیا ضرورت ہے اے جڑی شفقت ڈٹھی آئی اے جڑا پیار ڈٹھائی اے جڑی مہربانی ڈٹھی آئی ماں اپنے بالیں دے نال مہربانی دے نال پیش پیندی آئی اے میری عائشہ یہ تو ایک حصہ مہربانی دا ہے رب 99 سے زیادہ اپنے بندے نال مہربان ہے یہ تو کچھ بھی نہیں یہ کچھ بھی نہیں جڑا کچھ تائیں ڈٹھے اساں بھی جڑا کچھ دیتے پہ کچھ بھی نہیں اللہ 99 سے زیادہ اپنے بندے نال مہربان ہے کتنا نبی کریم علیہ السلام نے مثال اصل اللہ دی رحمت دی سمجھائی کہ تعجب دی بات نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ایک بھی حدیث نبی کریم علیہ السلام میں صحابہ کرام دے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک عورت بھج دی ودی آئی کہیں ویلے سجے کہیں ویلے کھبے ان دا بوچھن چادر ہٹیا ودا سیر تو حتیٰ کہ ایک روایت چندے ان دی چھاتی تو سینے تو
دودھ دے ٹپکن دا بھی پتہ لگدا پیا تے گھبرائی بہوں ودی گئی۔ صحابہ کرام نے آخر پوچھے یہ کیا مسئلہ ہو سی عورت دا؟ نبی کریم علیہ السلام فرمائے تو آپ کو پتہ ہے؟ انہیں کہ نہیں پتہ۔ آپ نے فرمائی دا بال گم تھی گئے تے اپنے بال دی تلاش ہے سرگرداں ہے، یہ اپنے بال دی محبت ہے جتنی گرم ہے تے اتنی مصروف ہے کہ کو پتہ ہی کہیں نہیں کہ میرے دوپٹے دا کیا حال ہے۔ صحابہ کرام نے جڑے ویلے کیفیت ڈٹھی، ماں دا اپنے بچوں دی خاطر بھجنا ڈٹھا، امام کائنات نے جڑی بات سمجھائی صحابہ نے سمجھی، سارے صحابہ حیران تھے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے حیران تھی من دی ضرورت نہیں، حیران تھی من دی ضرورت نہیں، یہ جڑا تساں پیار دے دے پے ہو ماں اپنے بال دی خاطر کریں دی ودیے تے بھج دی ودیے، اے کیسا ہے اللہ ہی ماں کے 99 سے زیادہ اپنے ہی بندے نال پیار کریں دے۔ اللہ بہت مہربان، اللہ بہت مہربان ہے۔ جتھا ماں دی ممتا مک ونجے اتھوں اللہ دا پیار شروع تھی میں۔ اللہ بہت وڈا مہربان ہے۔ آدھنا بھی 70 ماں جتنا پیار کریں دے، 70 کیا 70 ارب 70 خراب ماں کنے بھی زیادہ اللہ پیار کرے۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ساری باتاں سمجھائیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائیے، رب دی مہربانی دا اندازہ لاؤ۔ اللہ فرمائے دے میرے پیغمبر اپنی امت کو دس دے ہو ایسے بندے جڑے بندے گناہگار ہیں انہاں کو میں اللہ دا سنیہ دے ہو۔ یا اللہ کیڑا سنیہ ہے؟ قل فرما دے ہو میرے محبوب یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے محبوب دس دے ہو میرا انہاں بندیاں کو پیغام دے ہو جڑے بندے اپنی جان تے ظلم کریں دے رہ گئے، جڑے بندے گناہ کریں دے رہ گئے، جڑے بندے پاپ کریں دے رہ گئے، جڑے بندے میں اللہ دی بغاوت کریں دے رہ گئے، جڑے بندے بے نماز بنے رہ گئے، جڑے بڑے کے دور رہ گئے، ایسے بندے جڑے اپنی جان تے ظلم کریں دے ودن انہاں کو دس دے ہو میں اللہ کریم دا پیغام دے دے ہو۔ آکھو میرے بندو جڑے اپنی جان تے ظلم کیتی ودے ہو میں اللہ دا تو کو پیغام ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تھوڑے گناہ میں دی مقدار تھوڑی ہے، اللہ دی رحمت دی مقدار زیادہ ہے۔ اے گناہ کرنے والے ہو، اے خطامہ کرنے والے ہو، میں اللہ دا تو کو پیغام ہے کہ میری رحمت کے مایوس نہ پیتی ہوئے۔ یا عبادی اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار، رات دی تاریکی بھر رہو گناہیں کے، دین دا اجالا بھر رہو گناہیں کے، انان السماء آسمان دی بلندی تک اپنے گناہ چاہو، حتیٰ کہ سمندر دی جھاگ کے زیادہ اپنے گناہ چاہو، والوی میں اللہ دی رحمت زیادہ ہے، والوی میں اللہ دی مہربانی زیادہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آون جو ایک باری میرے درد ہیں میں اللہ دی رحمت زیادہ ہے۔ ایک بھی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمائے ایک بندہ ہے اپنی ڈاچی تے سوارے، روٹی نہ لے پانی نہ لے، سفر تے ویندہ پے، جنگل پر بیابان دا علاقہ ہے، رستے دے اندر تھکا ترٹا ودائی، سواری اپنی لانچا کی تیز درخت دی ٹیک لگ گئے تے ایمیں آنکھ لگی اس تے نیندر آ گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمینن جڑے ویلے ہوں دی آنکھ کھلی ہے ڈٹھے سے ہوں دی سواری کہنا آئی چوری تھی گئی یا گم تھی گئی، روٹی دا سامان بھی نالا تے پانی دا سامان بھی نالائی، جنگل دا علاقہ ہے، سجے پاسے آبادی نہیں، کھبے پاسے آبادی نہیں، اگو آبادی نہیں، پچھو آبادی نہیں، ہر پاسے ویران ہی ویران ہے، رستے دا بھی پتہ نہیں پیا لگدا، پانی پیون واسطے کہیں نہیں۔ اللہ دے نبی فرمائے ٹیک لگے دوبارہ نیت دے نال کہ میں بس موت دا بھالا کراں، ہن موت آسی تو میری جان چھڑ سی، نہ میں اگاں ون سکدا نہ میں پیچھا ون سکدا۔ امام کائنات نے فرمایا میں ٹیک لا کے ستے
اکھ لگ گئی ہے جڑے ویلے دوجی واری ایندی اکھ کھلی ہے سامنے ڈٹھے سی سواری بھی آئی کھڑی آئی تے کھانا بھی سواری تے موجود آئی حال دیون دا مطلب کیا ہے اگلی گال سو اچھا ٹھیک ہے ول تے اے جڑا خوش تھے اے جڑا خوش تھے اے جڑا خوش تھے حدیث ہے یہ جا میں لفظ کچھ گھاٹا لینا پیا اے جڑا خوش تھے جڑا ہوں جملہ آلا ہے اتھو تساں آپ اندازہ لوائے تے جملہ ڈشا میرے نبی پاک نے اے جڑا بندہ خوش تھے گم تھئی ہوئی سواری کو سامنے ڈٹھے سی تے اتنا خوش تھے اتنا خوش تھے اتنا خوش تھے آسمان دی طرف ہاتھ کھڑے کی تنسی اللہ دا شکر ادا کرنا پہ تے اپنی خوشی دا اظہار کرنا پہ تے آکھن لگے اللہم انت عبدی وانا ربکا اے اللہ تو میرا بندائی تے میں تیرا رباں چیتا پٹی جی ہے خوشی ہے آدھن نا بھی خوشی ہے چیتا پٹیا ہو دے اے اللہ تو میرا حالانکہ آکے اللہ تو میرا رب ہی میں تیرا بندہ تائیں کرم کی تے سواری والا رہے تھے صحابہ کرام حیران تھے اللہ دے نبی وقت اللہ نے غصہ کیتا ہو سی جڑے ویلے اللہ کو بندہ آکی بیٹھا آئی آپ کو رب آکی بیٹھا میرے نبی کریم مسکرا پہن فرمایا نہیں جڑے ویلے این کیفیت ہے خوشی دی کیفیت ہے بھول کے آدھا بیٹھا اللہ نے فرشتے کو ہوں ویلے فرمایا کہ جی میں گم تھئی ہوئی سواری کو دے کے میرا بندے دی خوشی دا عالم ہے جڑے ویلے کوئی بھولیا ہویا گم تھیا ہویا بندہ میری دربار تے میری مسجد جاوے میں اللہ ودھانوے ہی سے زیادہ ہی کنے خوش تھی نا اجا بھی نہ سمجھ آوے ایدی گم تھئی ہوئی سواری والا یہ اے جڑا خوش نہیں جڑے ویلے کوئی رولیا ہویا بندہ بھولیا ہویا بندہ میں اللہ دی بارگاہ وچ آوے تے آ کر کے معافی دے اپنے ہاتھ جا پھیلاوے میں اللہ سناؤں دے معاف کر دینا سارے گناہ تے میں خالی کر کے واپس نہیں کرنا ہوگا اے جڑا وڈا مہربان ہے اے جڑا وڈا مہربان ہے اللہ تعالیٰ دی مہربانی دا اندازہ قرآن ہی چولا چھوڑ میں تے کو قرآن ہی چو ایک بات سنے نا تاکہ آپ سمجھی جو اللہ کے جڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے سورت دنا سورت انفال مکے دے مشرکین دی عادت آئی ابو جہل نے بیت اللہ دا خلاف پکڑا ہویا تے آدھا کھڑا اللہ سونے اگر تیرا قرآن سچا ہے تیرا نبی سچا ہے سارے تے پتھران دی بارش چا برسا یا دردناک عذاب چلے اسا تیرے قرآن دی مننا لے نہیں اللہ اے اگر سچے ہیں تے پتھران دی بارش برداشت ہے ان دی غلامی برداشت نہیں اے بیت اللہ دا خلاف پکڑی کھڑا ابو جہل بد دعا کھڑا کریں دا تے شرط بھی لائی کھڑا ہون اگر اللہ عذاب نہ بھیجیا تے لوگ سمجھنا کہ نبی تے قرآن سچے ہونے نا اللہ عذاب بھیجیا اللہ نے عذاب نہیں بھیجا اے منگدار آئے گئے اے منگدار آئے گئے الالال اعلان منگدار آئے گئے شریعام منگدار آئے گئے بیت اللہ دا خلاف پکڑ کے منگدار آئے گئے اللہ جے تیرا قرآن سچا ہے تیرا محمد جوان سچا ہے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ایک دن گزرے بیا دن گزرے تریجا دن گزرے ساری دنیا انتظار چاہیے صاحب آدن سا کو یقین ہے عذاب ضرور آسی کہ کیوں قرآن بھی سچا ہے نبی بھی سچا ہے شرط لائی کھڑے مر پیا ابو جہل شرط لائی کھڑے اللہ جے ایہن سچے رگڑ چھوڑ ساکو جے ساکو رگڑے سے انہا مطلب ہے سچے ہیں جے ساکو نہ عذاب دے سے انہا مطلب ہے سچے نہیں تے ہاوی لیڈر تے سردار اپنی قوم دا سارے انتظار چن مکے دا ہر باسی انتظار چے ہونے عذاب اندے ہونے عذاب اندے کیونکہ نبی تو سچا ہے چاند دن دے بعد میرے نبی سی فرمائے جبریل کیا اساں سچے نہیں سچے ہو جے سچے ہیں تے وہ ظالم شرط لا کے روزانہ اچھاں دھاڑا مار کے دعائیں کریں دے عذاب نہیں آیا تے موقع بھی بنیا پہ منگدائی آپ پہ
میری مخالفت دی حد کر دیتی ہے، میری گستاخی دی حد کر دیتی ہے، موقع بنیا پہ رب کو آنکھوں ہاں رگڑ چھوڑے۔ اللہ دی مہربانی دیکھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب جتنا مرضی منگدا رہے، جتنا مرضی منگدا رہے، جتنا مرضی منگدا رہے، میں اللہ دا اعلان ہے، سن گنو قرآن بھیجنا پیا ہے جی۔ اللہ کیا اعلان ہے؟ اللہ فرمائے دے میں عذاب نہیں بھیجنا، ان دی پہلی وجہ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، تھوڑے جیاں رحمت للعالمین والا پاک وجود، نرمی والا وجود جڑے علاقے دے گلیاں چ ودا ہوئے، تھوڑی رحمت دا میں کو حیان دے جتنا مرضی منگدا رہے، تھوڑی مہربانی دی وجہ تو میں اللہ عذاب نہیں دے سکتا۔ جتا رحمت ہوئے اتھا عذاب نہیں آندا، جتا محبوب ہوئے اتھا عذاب نہیں آندا۔ ایڈو تساں ٹردے ودے ہو لو پتھراں دیاں بارشاں وساواں، نا نا نا، یا تا تو اکو رحمت للعالمین نہ بڑھاواں، جے بنائے نہیں نا 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 ای نہیں تھی سکتا۔ تو آدھے وجود دی برکت ہے، میں اللہ عذاب نہیں دے سکتا کیونکہ تو آدھے وچ بھی بڑی رحمت ہے۔ یا تا تو اکو رحمت نہ دے ماں ڈتیم تے والے ایڈو تو آدھے تے مہربانیاں ودا کراں، ایڈو پتھراں دیاں بارشاں ودا وساواں میں نہیں ہو سکتا۔ تے دوجی وجہ ہے کہ جیڑے جیڑے تو آدھے یارن ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین معاویہ صحابہ انہیں دی ایک عادت ہے جڑی تو کو میں اللہ دسینا یا اللہ کیڑی عادت ہے۔ اللہ فرمے دے ٹر دے ودے ہومن، باندے پے ہومن، سم دے پے ہومن، دکانداری کریں دے بیٹھے ہومن، سفر پہ کرنے ہومن، مسجد دو اندے پے ہومن، مسجد دے باہر پہ نکل دے ہومن، میں اللہ گواہی دینا میرے محبوب اے توڑے یاران دی زبان تے ہر ویلے معافی منگن دے جملے جاری ہوندن، جیڑے ویلے جیڑے صحابی دی زبان تو سنوا دے ودے ہوندن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کر لے، اللہ معاف کر لے، اللہ معاف کر لے۔ اے میرا محبوب سن گئے جتنا مرضی کوئی لانتی کافر میرے کے عذاب منگے، جتنا میرے کے معافی منگن والے بندے موجود ہوں اتھا میں اللہ عذاب نہیں دینا ہوگا۔ وہ معافی منگن میں پتھر بھیجا نہیں تھی سکتا۔ کتنا بڑا مہربان ہے اللہ کہ اتھا تساں وہ تو میں عذاب بھیجا۔ اچھا سارے وسیع بچ عذاب ہو سن کیا خیال ہے؟ یہ مطلب ہے نہ معافی منگن والی عادت ہے ساری، نہ سارے چ نرمی والی عادت ہووے کتھائیں نرمی شفقت صبر تے حوصلہ اتھا اللہ عذاب دے وے، اے قرآن دے خلاف ہووے کتھائیں بخشش منگن دا انداز معافی منگن دا جذبہ تے اتھا اللہ پتھر بھیج کے عذاب دے وے، ناممکن ہے۔ اللہ دے تواڈی رحمت دا نتیجہ ہے تے تواڈی بخشش دا اے جڑا وڈا اللہ مہربان ہے کہ میں اپنی مہربانی میری اون دے ظلم کے اون دے عذاب منگن کے زیادہ ہے، جتنا مرضی منگدا رہے میں تو کو ڈٹھے، میں صحابہ دے معافی منگن دے انداز کو ڈٹھے۔ یہ واسطے اللہ تعالیٰ فرمائے دے بھائی میں مہربانہ میں مہربانہ میں مہربانہ، کیا مطلب؟ یار آؤ میں مہربان کے فائدہ چاہو، کیا فائدہ چاہوں؟ میرے کے بخشش منگو، میرے کے گناہ دی معافی منگو، میں اللہ تعالیٰ تو کو معاف کر دے سا۔ اے اصل موقع ہے۔ اے میرے پیغمبر انہیں کوئی اطلاع دیو میں مہربان بھی ہاں تے بخشن والا بھی ہاں۔ انی لغفار لمن تابا وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرمے دے جڑا توبہ کرے، جڑا آ کے معافی منگے، جڑا آ کے میرے کے گناہیں دا سوال کرے، بخشش دا سوال کرے، میں اللہ معاف بھی کر دینا، صرف معاف نہیں کرے گا، میں اللہ ہی دے گناہ میں کو نیکی تبدیل کر دینا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اللہ ہی دے گناہیں کو نیکیاں بڑھا دینا۔ ان دی وجہ وکان اللہ غفور الرحیم، مہربان بھی ہاں بخشن والا بھی ہاں۔ کوئی آوے میرے دروازے تے جڑا آوے میں اللہ کو معاف کر دے سا۔ رمضان شریف دا مہینہ بخشش دا مہینہ ہاں گزر گئے رمضان، ہوں دیکھنا اساں ہے بھی ساری بخشش بھی تھئی ہے یا نہیں، جے نہیں تھئی تے بخشش منگنی چاہیے۔
اللہ آدھے بھی انہیں کو آواز دے میں بخشن والا، میں روزہ سحری افطاری قیام اللیل تراوی رمضان یہ سارا کچھ میرا توڑو بھیجن دا میرا جڑا مین مقصد آ وہ ہاں میں تاکہ تو کو معاف کر دیں تے آؤ میرے کے معافی منگو، جتنی مرضی توڑے گناہ ہیں آؤ میرے کے معافی منگو۔ قرآن سے ایک اللہ نے بات ذکر کی تھی ذرا کو سنائے گا اور نال، ایک جنگ جندنا ہے جنگ تبوک۔ جنگ تبوک، جنگ تبوک بڑی مشکل ترین صورتحال ہے تھئی ہے، بڑی مشکل، گرمی شدید آئی، مال کہنا غربت آئی، اولو قحط سالی، پریشانی دا عالم، صحابہ گئن لیکن ترائے صحابی مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، قعب بن مالک رضی اللہ عنہ جنگ چ نہیں گئے، تریے ہی تھی مدینہ منورہ بیٹھے رہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئن جنگ کی تھی نے واپس آئین تے انہیں تریے سوچے جے اساں جھوٹ موٹ بولیا ہو سکتے سارا ایمان چڑھ تھی ونجے جو کہ حقیقت راس دینے ہیں بھی سارے کی سستی تھی گئی ہے اساں نہیں سے ہے آپ ہی میں بیٹھے جان اتریے آ گئے اللہ دے نبی اساں جنگ تے کہنا سے معذرت کرنا ہے سستی تھی گئی ہے سارے کی نبی علیہ السلام فرمائے توڑا معاملہ میں اللہ دے سپورد کرنا اللہ جانے تے تساں جانا میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا انہیں کہ ٹھیک میں کوئی فیصلہ دیوار گزر دے رہ گئے ایک نہیں دو نہیں ترائے نہیں چار نہیں پانچ نہیں ہوں نبی سی ولا سجے ارتے ہوئے صحابہ ترائے چار نہیں دے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمائے کہ جڑے ترائے جوان ہیں جڑے جنگ شریک کہنا ہوئے ہیں تساں سارے انہیں ترائیں نال بائیکاٹ کرنے کوئی بندہ نہ پیا لاوے کوئی بندہ لین دین نہ پیا کرے یہ اللہ دا فیصلہ ہے بھائی انہیں نال بائیکاٹ چلتا بھائی ہفتہ گزر گئے ڈاڑی گزر گئے میرے نبی سے نہیں پیا لیں دے صحابہ نہیں پیا لیں دے حضرت کعب بن مالک آدن ہر نماز مسجد نبوی جماعت نال پڑھدام تے آخر چبانام تے سلام پھیرن دے بعد انہیں سر چاہ کے اتے دے دام جو متا میرے حق کے چل والوں کوئی فیصلہ آیا ہوئے متا نبی سے یہ نرمی آئی ہوئے لیکن کشے کہنا آئی میں بات نماز دے بعد لگا وے نام کوئی بندہ میرے نال سلام نہ کرے نا حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے 40 دن دے بعد حضرت کعب دن میں مسجد نبوی بیٹھا امام کائنات نے فرمائے لوگو حضرت کعب دی گھر والی کو وہاں آکھو حضرت کعب دے نال آج دے بعد کلام نہ کرے علاوے نہ بولے نہ سلام دعا نہ کرے اے اللہ دا فیصلہ ہے حضرت کعب دن میں گھر گیا گھر علی میں کو اگے روٹی وغیرہ دین دی آئی تھے آج میں کلہ بیٹھا ہم تے انتظار وڈی کی تھی ہم تے آخر کار میں کو آواز دے کے آئے کہ کیا مسئلہ ہے ہوں کہ کعب تو میرے سر دا تاج ہیں شوہر ہیں خاواں دیں لیکن میں اپنے رب دی منے ساں میرے واسطے اللہ دا سپیشلی فرمان آئے کہ میں تیرے نال بائیکاٹ کراں لہٰذا تیرے نال بائیکاٹ برداشت ہے اللہ دے فیصلے کو ٹھکراون برداشت نہیں صحابہ دا بائیکاٹ بیوی دا بائیکاٹ 40 دن گزر گئے کیا تھا جنگ جو سستی چاہیے جنگ جو سستی چاہیے کیا حال ہو سی انہاں دا حال اللہ قرآن چ دسا ہے کیا حال ہو سی او تو میں ایک آیت کریمہ دا ترجمہ رسنا آپ اندازہ لوائے اللہ فرمائے دے تریے خاص کر کعب بن مالک اللہ دے وزنو انہوں نے گمان کیتے زمین انہوں نے ہوتے زاقت علیہم الارض تنگ تھی گئی ہے کوئی بندہ نہ آلیں دا انہیں دا جیون تنگ تھی گئے زمین انہوں نے ہوتے تنگ تھی گئی ہے انہیں گمان کیتے ہون معافی منگنی پوسی اللہ کے ہون توبہ کرنی پوسی اللہ کے اللہ دے علاوہ کوئی حال نہیں حدیث پاک کے چندے صحابہ دینا سا مسجد نبوی بیٹھے آسے تے 50 دیوار گزرے پیان اچانک میرے نبی کریم تے وحی دے آثار ظاہر ہوئے آپ نے متھے تے پسینہ آئے آیت کریمہ اتریے آپ نے فرمائے صحابہ میرے کٹھے جلو اسا حضرت کعب دے گھر جل دے پے ہیں اللہ پاک نے حضرت کعب دی توبہ قبول فرما کے دیے امام کائنات قرآن چاہتی میں دے ون کے دروازے کو دستک دیتی نے آپ نے پوچھے کعب دی گھر والی کعب کتا ہے حضرت کعب دی گھر والی آدھی ہے اللہ دے
دے نبی جداں دا میں بائیکاٹ کیتے اے اپنے گھر دی چھت دے اوتے نظر اندر تے زیادہ تر انہاں دے رومن دی آواز میرے کنے جاندی ہے بیا کوئی پتہ نہیں دیوار بھی ہے اٹھائیں گزرے رات بھی اپنے گھر دی چھت تے گزرے آپ نے فرمایا میں ٹور رہا ہوں تے آپ پہ نہیں آیا اللہ نے میں کو کعب دے گھر بھیجے حضرت کعب کو صد اللہ نے کعب دی توبہ قبول کر کے دیے اللہ نے کعب دا رومن قبول کر کے دے اللہ نے کعب دی معافی قبول کر کے دیے حضرت کعب تلے آئے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے سینے نال لایا اللہ پاک نے سورہ توبہ دیا ایتا نازل فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اے میرے نبی حسین دی توبہ قبول کر کے دیے قرآن گواہی دے اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا مہربان ہے جڑا اللہ دے نال رابطہ چکرے رجوع چکرے جڑا اللہ نال گڑ گڑا کے معافی دا سوال چکرے جتنا مرضی گناہ چاہتی ودا ہوئے اللہ فرمے دے معافی منگنا تیرا کم ہے تیرے گناہیں کو معاف کرنے من میں اللہ دا کم ہے بڑا مہربان ہے اللہ بڑا مہربان جتنی مرضی کوئی غلطی ہوئے اللہ معاف کر دیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رات دے سفرے چند تے مسجد ایک بند آئی تے اون دے دروازے تے سوم گئے کوئی تنوری بندہ ہا جڑا روچاں پکیندا ہا او گزرے اون والے کام تو چھٹی کر کے امام صاحب بزرگ آدمیاں نیک آدمیاں ستے پہن انہیں کو اٹھائے نے بابا بزرگو کدو آئے ہو انہیں کہ میں مسافر ہوں تے اتھا رستے تھے فرمایا مسجد بند آئی میں کہ لحظہ گزرے نا سویرے نماز پڑھ کے نکل ویس انہیں کہ نہیں میرے گھر تشریف گھنو یہ لو میں تو اکوں اپنا بسترہ دینا خدمت کر امام صاحب کو گھن گھن او ہن بسترہ جڑیں دا ودے روٹی شوٹی دا خیال پانی دا خیال جیڈو ولے جیویں ولے او جڑا تنوری آئی وہ پتہ کیا دا ودے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بار بار پڑھی رکھے بار بار پڑھی رکھے امام صاحب کو سجے آکھنے بھائی گال سون میں جڑے ویلے دا آیا تو اللہ کے معافی منگی پئی اللہ کے معافی منگی پئی اللہ کے معافی استغفر اللہ کثرت نال پڑھی پئی خیر تے ہے ہوں کہ امام صاحب میں کوئی دعا نال محبت بڑی ہے انہیں کیوں دی وجہ آکھن لگن جدنا بھی میرے دل وچ نیک ارادہ ہے یا کوئی ٹارگیٹ ہے کوئی ہدف ہے میں استغفر اللہ کثرت دے نال پڑھدا رہے اللہ میرے دل دے ارادے پورے کرنے دے کوئی تمنا میری ایسی نہیں جیڑی معافی منگن دے بدلے چ پوری نہ تھئی ہوے تے ہن کیوں کثرت دے نال پڑھدا ودیں آکھن لگن میری ایک دلی تمنا ہے اون پورا کرن دی خاطر بار بار بدا پڑھدا انہیں کہ وہ کیڑی ہے آکھن لگن وقت دے امام جنہیں دا نا امام احمد بن حنبل میرا دل دے میرے ہوتے ہوتے موت نہ آوے جیتی میں امام صاحب دی زیارت نہ کر گنا امام صاحب آدن کو جان دائیں آدن کہنا نام ودا سونی ودا تک پتہ ہے وہ ہن کتھوں دے انہیں کہ بھی پتہ نہیں بندہ میں غریب ہاں تنور تے روچاں پکینا آپ اللہ سبب بنا لے سی بس میری نیت ہی ہے اللہ کے معافی منگن والے بندے دے مسئلے حالت ہی میں درازن امام صاحب آکھن لگے مبارک ہووی اللہ نے یہ تمنا بھی تیری پوری کر چھوڑی ہے جیڑا بندہ تیرے سامنے بیٹھے مہمان دے طورت ہیں ایندا نام احمد بن حنبل اودے اکھاں وچوں آنسو آ گئے اللہ پاک نے بھی یہ بات سمجھائی جیڑا بندہ چاہندے اودے دل دے ارادے پورے تھیون استغفار کیتا کرو معافی منگا کیتی کرو جڑا بخشش طلب کرے معافی منگے اللہ دے سارے مسئلے آسان کر دیں زیارت نصیب تھی گئی معافی منگنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہم بندہ آ گئے امام صاحب کوئی وظیفہ دسو میں کو پوتر نہیں پیا تھیندا انہیں کہ استغفر اللہ کیا کروا ڈھیر ٹھیک ہے قبلہ سو بھی آ گئے امام صاحب کوئی وظیفہ دسو فصلاں خراب تھی گئن بارشاں نہیں پیا انجام امام صاحب فرمایا استغفر اللہ ڈھیر پڑھیا کر معافی منگی کر جی قبلہ سو تھوڑی دیر بعد بندہ آ گئے امام صاحب تنگ بڑے ہیں بے روزگار ہیں کوئی وظیفہ دسو اللہ روزی روٹی ڈھیر دے وے امام صاحب فرمایا استغفار کیتا کر استغفر اللہ پڑھیا کر وہ لگا گئے بندہ نال بیٹھا ہوں کہ امام صاحب مختلف قسم دیاں مجبوریاں تو انہیں پریشانیاں دشن جواب ہی کو لیتے ہوئے ان دی وجہ کیا ہے انہیں کہ میں نہیں دیتا جواب اے جواب اللہ دے قرآن نے دیتے
میں وہ جواب قرآن اللہ ہی نے کو دیتے. انہیں کہ وہ کیڑا ہے؟ انہیں کہ اللہ فرمے دے استغفروا ربکم، معافی منگو تساں اپنے رب کے، انہو کان غفارا، یقیناً اللہ بخشان والا ہے. جلے معافی منگزو یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تو کو بارشاں تے مین دے دے سی، ویمددکم بے اموال، اللہ تو مال لچ تواری مدد کرے سی، وبنین، اللہ تو کو پتر دے دے سی، ویجعل لکم جنات، اللہ تو کو جنتیں باغات دے سی، ویجعل لکم انہارا، تے اللہ تو کو نہراں دے سی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرے بندو تو کو کیا تھی گئے تسا میں اللہ دے وقار دا خیال نہیں وے کریں دے. اتھاں وقار دی گال کے پیچھو معافی منگن دی گال انہیں لوہائیں گالیں کو رلاویں تے ان دا مطلب بن دے اللہ دا وقار تے اللہ دا عزت کرن اے ہے کہ بندہ اللہ کے گناہیں دی معافی منگدا رہے. سب تو بڑا بندہ اللہ دی عزت ہو کرنے جڑا اللہ کے معافی منگے. اللہ دا وقار ہے جڑا بندہ اللہ کے معافی منگے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دور اچ 61 سالی آئی، بارشاں روکیان، اعلان کی تنے کٹھے تھی وہ چٹیال میدان اچ بارش منگ دیں. صحابہ کٹھے تھی گئے، وہ جڑی صلاۃ الاستسقاء بارش منگن والی نماز پڑھی دی ہے، سارے کٹھے تھی گئے. حضرت عمر میں ہاتھ چاہتن اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، ایک واری نہ کئی واری اللہم اغفر لنا. بندہ نال بیٹھائی مجمعی آکھن لگن حضرت بارش منگن آیا سے، بارش تساں معافی منگی رکھی ہو، تساں تے بخشش منگ دے پے ہو، بارش منگن آیا سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمیدن اللہ جڑے ویلے بارشاں رکیں دے ان دی وجہ یہ ہوندی ہے کہ بندے دے گناہیں دی وجہ ہوندی ہے، شامت ہوندی ہے. میں اللہ دی بارگاہ وچ معافی دا طلبگار ہاں. جڑے ویلے میں معافی منگساں، مغفرت طلب کرے ساں، اللہ میں کو جڑے ویلے معاف کر دے سی تے اللہ بارش بھی دے دے سی، اللہ رحمت بھی کر دے سی. این واسطے اج آخری جمعہ رمضان دیاں آخری گھڑیاں اللہ دے جڑے ویلے آپ چاہ کے آئے ہو، جتنا مرضی اپنے گناہ چاہ کے آئے ہو، میری دربار چاہو، جھولیاں پھیلاؤ، ہانج باؤ، ہاتھ جاؤ، میں اللہ تورے گناہ معاف کر دے ساں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. او بدکاریاں کرن والے ہو، اللہ دی رحمت کے مایوس نہ ہو. او گناہ کرن والے ہو، اللہ دی رحمت کے مایوس نہ ہو. میرے در تے آ ونجو، آ کر کے معافی منگو. میں اللہ تھوڑی انتظار جاؤں. معافی منگنا تھوڑی ذمہ داری ہے، معاف کر دے من میں اللہ دی ذمہ داری ہے. بخشش معافی ایدے بڑے فائدے دلائل ڈھیرن. پیغام ہی ہوئے دوستاں واسطے ساکو استغفار کرنا چاہیے. سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمینن میں ایک دن 100 دفعہ کے زیادہ استغفار کرنا معافی منگدا. استغفر اللہ استغفر اللہ. فرد نماز تو بعد 3 واری آپ آدھے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ. بھائیو استغفار لازم. نبی سی فرمائے من لازم الاستغفار، جڑا معافی منگدا راوے جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا، اللہ ان دی ہر تنگی دور کر دیں دے، ہر تنگی. ومن کل ہم فرجا، اللہ ان دے ہر غم کو دور کر دیں دے. ویرزقہ من حیث لا یحتسب، معافی منگن دے بدلے اللہ کو روزی اتھو دیں دے جتھوں ان دے وہم و گمان چی نہیں ہوندا. بڑے بڑے لوگاں توبہ کی تھی، ایک بندے دے 99 قتلن، ایک لمبی بات ہے. او جلے نیت کی تھی سی رب کو معاف کر دیتے. ایک بندہ ہاں ہوں دا نا کفیلا صحیح بخاری ہے کوئی گناہ نہ چھوڑیا سی، لیکن دل خیال آئے ڈٹھے سجدہ کیتے سی، معافی منگیے. سجدے دے وچ اللہ نے موت دیتی تے اللہ نے ان دی مہاڑی تے فرشتے دے ذریعے ان دی چوکھٹ تے لکھوا دیتا ہا جو تسا متا سمجھو کفل دا منہ پھٹا پیا ہو سی. ان اللہ قد غفر للکفلا، میں اللہ مہربان نے کفل دے توبہ دی وجہ تو گناہ معاف کر دیتا. یعنی جیڑا بندہ بھی آئے، جیڑا بھی آئے غامدیہ قبیلے دی ایک عورت آئی میرے نبی کے آئی، میرے کے غلطی تھی گئی ہے، میں پیٹ نال بھی ہاں، میں کو پاک کرو. آپ نے فرمایا میں تے کو دیکھن نہیں چاہتا، جے تھی بچہ جنم نہ تھی وے نہ ولی ہو تک موقع ملیا پیا آپ بھاج سکتی ہے درک سکتی ہے، لیکن نہیں. بال جلے جائے وضع حمل تھے آ گئی ہے، سونا بال چاہیاں ہوں تے پاک کرو.
آپ نے فرمائے بال کے نے ویسی پہلے بال کو کھماون سکھا پیچھے آمی گئیے وات وال لائیے کچھ عرصے دے بعد سیاں ایڈے کو روٹی دا لکمائی دے ہاتھ چھے میرے نبی فرماتا ہے کو پتہ ہے تیری غلطی دی سزا کیا ہے آکھن لگی ہے پتہ ہے تو سا میں کو کھڈے چ پورے سو پتھر مرے سو میں کو او تئی ماری رکھ سو جے تئی موت نہ آوے فرمایا برداشت کر گن سے برداشت کر گن سے برداشت چوڑھانے آکھن لگی ہے سونا اے برداشت ہے قیامت علی اللہ دے سامنے برداشت نہ کر سکس اے برداشت میں کو پتھر برداشت شرمندگی برداشت رسوائی برداشت میرے نبی سی فرمایا بال اندہ گھن گھنو بال گھن گھنو شاباش بال گھن گھن کھڈا مارو بھائی کھڈا ماریا گئے عورت کو کھڑا کر لیتا گئے عورت کھڑی تھی گئی ہے فرمایا مارو پتھر سارے پتھر مرے نے لگ دے پہ حضرت خالد بن ولید دا جڑا پتھر لگے وہ متھے تے لگے چون جالا پاسا لگے خون دا فوارہ نکھتے حضرت خالد بن ولید دے کپڑے تے ہیں حضرت خالد گندی عورت گندی عورت پلیت عورت وینجے وینجے میرے کپڑے بھی پلیت کر گئیں میرے نبی پاک بال دے کٹھے تھوڑا پریں تھی کے بیٹھے ہیں تے خالد دا جملہ ہے حدیث چندے نبی سی فوراً اٹھی کے فرمائے محلن یا خالد اوے خالدہ زبان بند کر روک ونج خالد خبردار جتا بلائی کو گندی عورت ہے کیا اللہ دے نبی میرے کے کیا تھی گئے تسا میرے تے ناراض تھی گئے ہو خیریت آپ نے فرمایا کملا تو گندی عورت آدھا پہیں میں دے دا بیٹھا رب نے آسمان تو فرشتے بھیجن وہ اندی انتظار ہے کھڑن اندی روح نکلے وہ کو جنتی لباس ہے پا کے جنت گھن ونجن تے اللہ میں کو ہونے جبریل دے ذریعے ڈسائے ای مائی دی توبہ میں اللہ کو انجھی پسند آئیے انجھی پسند آئیے اگر میں چاہاں ای کل ہی دی توبہ نال مدینے دے 70 گناہگاریں کو معاف کر دیں کیوں نہیں میں کریں دے توبہ کیوں نہیں میں مانگ دے معافی اے جڑا غفور و رحیم ہے جڑا آوازاں دے وے سدے جڑا سدے آپ آکھے آؤ میری دربار تے میں اللہ تورے گناہ معاف کر دے ساں بھائیو اے موقع اے پیکیج اے بمپر آفر اے یکم شوال دے بعد موقعیں نہیں وے یکم شوال دے بعد عید تو بعد اساں ترلا کرنے کے اللہ سا کو معاف کر آج اللہ سونا بار بار سا کو آدے تو سا آؤ میں اللہ تو کو معاف کر دینا اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے اللہ سا سارے کو معاف فرماوے وما علینا الا